رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، درمیان اس کی عین کے کتب ہوگا کافر اور پڑھ لے گا اسے ہر مومن، خواہ وہ کتب کرنا جانتا ہو یا کتب کرنا نہ جانتا ہو۔ ناظرین، روایت کے اس حصے کو ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم اس میں استعمال ہونے والے الفاظ کو نہیں سمجھ لیتے۔ اور اس سے پہلے ایک بات جو واضح کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اس بارے میں اسی ملا طبقے نے لوگوں کو ایک ایسی غلط فہمی کا شکار کیا ہوا ہے کہ کسی کو حقیقت کا علم ہی نہیں، جس کی وجہ سے اکثریت گمراہی کی گاٹیوں میں چلی گئی۔ وہ بات غلط فہمی کم اور ایک عقیدے اور نظریے کی حیثیت زیادہ رکھتی ہے کہ دجال کی آنکھوں کے درمیان یعنی اس کے ماتھے پر کافر یا کفر یا پھر کاف فا را لکھا ہوگا اور اس کو تمام کے تمام مسلمان پڑھ لیں گے، خواہ وہ پڑھے لکھے ہوں یا پھر نہ ہوں۔ ناظرین، ان کے اسی عقیدے اور نظریے کی وجہ سے عام عوام فتنہ دجال سے بالکل بے فکر ہو گئی۔ اس کی وجہ یہی بنی کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ تم تو مسلمان ہو اور دجال جب بھی آئے گا اس کے ماتھے پر کفر لکھا ہوا تم پڑھ لو گے، یوں تم پر دجال واضح ہوگا اور صرف کافر ہی نہیں پڑھ سکیں گے اور وہ اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ کہ دجال کی عین کے درمیان کافر کتب ہوگا جسے ہر مومن غور و فکر کر کے جان لے گا، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ ناظرین، جو عقیدہ و نظریہ اس حوالے سے پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا، لوگوں کے اذہان میں راسخ کر دیا گیا، کچھ وقت کے لیے اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ چینی یا روسی زبان نہیں آتی، آپ چینی یا روسی زبان نہیں بول سکتے اور کوئی آپ کے سامنے چینی یا روسی یا اس کے علاوہ ایسی زبان میں آپ کے سامنے کوئی لفظ لکھ کر لے آتا ہے جسے آپ نہیں سمجھ سکتے، جسے آپ نہیں جانتے، تو کیا آپ اس لفظ کو پڑھ پائیں گے، خواہ آپ کتنے ہی بڑے مومن کیوں نہ ہوں؟ اگر آپ کو چینی زبان نہیں آتی تو آپ کے سامنے چینی میں لکھا ہوا آپ کا اپنا نام تک نہیں پڑھ سکتے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے ماتھے پر کافر لکھ کر سامنے آ جائے اور جو پڑھے لکھے نہیں محض مسلمان کہلوانے کی بنیاد پر وہ اسے پڑھ لیں گے، اور جو مسلمان کہلوانے والے نہیں، خواہ وہ کتنا ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، وہ نہیں پڑھ پائیں گے؟ کیا آج دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود نہیں جو مسلمان کے بجائے یہودی، عیسائی اور مختلف مذاہب کے کہلاتے ہیں، لیکن وہ عربی پر اس طرح عبور رکھتے ہیں کہ اس طرح کوئی عام مسلمان نہیں رکھتا، جن کو علم ہے اس لفظ کافر یا کفر کا؟ ناظرین، کسی بھی طرح اور کسی بھی لحاظ سے اس بات میں ایک رائی برابر بھی صداقت نہیں ہے جو آج تک پھیلا دی گئی اور لوگوں کے اذہان میں راسخ کر دی گئی۔ ہم اس وقت تک حق کو نہیں جان سکتے جب تک کہ ہم اپنی خواہشات کو ترک کر کے خالص اللہ کی غلامی اختیار نہ کریں۔ اس روایت میں جو بات کی گئی اس کو اس وقت تک جاننا ناممکن ہے جب تک کہ آپ کو عربی کی اہمیت اور حیثیت کا علم نہ ہو جائے۔ عربی دنیا کی باقی زبانوں کی طرح محض بول چال، ایک دوسرے کو مخاطب کرنے یا اشیاء کی پہچان کے لیے الفاظ کے مجموعے کا نام ہرگز نہیں ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں زبانیں بولی جاتی تھی جن میں عربی کو کوئی خاص حیثیت حاصل نہیں تھی۔ عربی سے بڑی بڑی زبانیں دنیا میں موجود تھی۔ دنیا میں اس وقت عالمی سطح پر لاطین کا بول بالا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے آج انگلش کا ہے۔ تو اس کے باوجود قرآن کو عربی میں ہی کیوں اتارا گیا؟ جبکہ ہم جانتے ہیں آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان عربی نہیں ہے بلکہ انگلش، چینی، ہندی، اردو، فرینچ اور اسپانش وغیرہ ہیں۔ تو کیوں نہ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو ان میں سے کسی زبان میں نازل کیا، یا کم از کم باقی زبانوں میں تراجم ہی اتار دیے جاتے؟ کیا اللہ کو اس بات کا علم نہ تھا؟ اور اگر اللہ کو اس بات کا علم تھا تو علم کے باوجود اللہ نے اگر تراجم نہ اتارے تو کیا اللہ تراجم اتارنے پر قادر نہ تھا؟ اور اگر قادر تھا، جو کہ اللہ قادر ہے، تو اس کے باوجود اللہ نے تراجم نہیں اتارے، تو کیا کبھی ہم نے اس بات میں غور کیا، اس بات پر غور کیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، آج دنیا میں جسے عربی کہا جاتا ہے اس کا عربی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کی حیثیت و حقیقت بالکل ایسے ہی ہے جیسے بازار میں اصل کے مقابلے پر اسی رنگ و روپ میں کوئی نقل آ جائے۔
اور یہی وجہ ہے کہ عرب گھرانوں میں پیدا ہونے والے خود کو عربی پر مہارت رکھنے والے بڑے بڑے عرب دان ہونے کے دعوے دار بھی قرآن میں استعمال ہونے والے الفاظ کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی حقیقت کی طرف۔ ہم اس وقت تک روایت کے اس حصے کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم اس میں استعمال ہونے والے الفاظ کو نہ جان لیں، جیسے کہ لفظ کتب، اقرا اور مومن۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں لفظ کتب کی طرف، اسی سے کتاب بنا ہے۔ ناظرین، اصل اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا دائرہ لگا کر اسی دائرے کو کل تصور کیے ہوئے ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہر کسی کے نزدیک اللہ کے بارے میں الگ الگ نظریہ و عقیدہ ہے، الگ الگ تصور ہے۔ اگر کوئی اللہ کے بارے میں کسی دائرے والوں کے عقیدے اور نظریے کا انکار کرتا ہے تو اس دائرے میں قید لوگ ان کے اس نظریے و عقیدے کے انکار کو اللہ کی ذات کا انکار قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ انکار اللہ کا نہیں بلکہ اللہ کے بارے میں ان کے خود ساختہ نظریے و عقیدے کا ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنے عقیدے کے انکار کو اللہ کا انکار قرار دیتے ہیں، گویا کہ اللہ ان کے عقیدے کا نام ہے، اور ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ ان کے عقیدے کو اپنائے۔ اس سے باہر اگر نکلے گا تو وہ عقیدے سے باہر نکلنا نہیں، عقیدے کا انکار نہیں، عقیدے کا رد نہیں، بلکہ اللہ کا انکار ہوگا۔ سادہ اور آسان بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو ہماری عقل میں ہے، جو ہماری عقل میں آئے وہی حق ہے، وہی کل ہے، جو ہماری عقل سے باہر ہے، جو ہماری عقل میں نہیں آتا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں، اور باقیوں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ ہماری سوچوں، ہماری فکروں کے پابند ہو جائیں، پابند بنیں۔ وہ ہماری سوچوں فکروں کے پابند ہیں، وہ بھی انہی کی طرح اسی میں قید ہو جائیں۔ ناظرین، اسی وجہ سے آج ہر کسی کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی پوری کوشش کی گئی کہ دجال ایک شخص ہوگا اور اس کے ماتھے پہ عربی رسم الخط میں کافر یا کفر لکھا ہوگا، جسے ہر وہ شخص پڑھ لے گا جو خود کو مسلمان کہلوانے والا ہے، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے عربی کے الفاظ کو اپنی اپنی عقل کے مطابق ڈال کر ایسے ایسے عقائد کو پروان چڑھایا گیا کہ جس سے اکثریت گمراہی کی گھاٹیوں میں چلی گئی۔ ناظرین، لفظ کتب، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا سب سے جامع ترین معنی یہ ہے کہ علم کا کسی بھی شکل و صورت میں اس طرح وجود ہونا کہ اسے وہاں سے حاصل کیا جا سکے۔ مثلا جب آپ کسی شے کو دیکھتے ہیں تو اس میں غور و فکر کرنے سے آپ کے پاس علم آتا ہے۔ وہ علم آپ کے پاس آنے سے پہلے جس صورت میں موجود تھا، وہ حالت، وہ صورت کتب ہونا کہلاتی ہے، کتب کہلاتی ہے۔ اور جہاں یا جس میں وہ علم تھا، علم کتب تھا، یعنی اس صورت میں موجود تھا، وہ شے کتاب کہلاتی ہے۔ ایسے ہی ناظرین، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مشین آپ کے سامنے موجود ہے، وہ مشین نہ صرف ایک وجود ہے، ایک خلق ہے، بلکہ وہ ایسا علم بھی ہے جو کہ کتب ہے۔ اب اگر آپ اس مشین میں غور کریں گے، یعنی اس کی گہرائیوں میں جائیں گے، تو جو علم اس میں کتب ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح ناظرین ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آپ نے ایک بڑا سا گھر خریدا جو کہ خالی ہے، بالکل خالی۔ آپ گھر کا سامان لے کر آئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ اب آپ کیا کریں گے، تو جواب یہ ملے گا کہ گھر میں سامان جوڑنا ہے۔ اور اگر پھر یہ سوال کیا جائے کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ سامان جوڑنا ہے، تو پھر جواب آئے گا کہ ظاہر ہے جب گھر نیا خریدا ہے تو رہنے کے لیے خریدا ہے، اور اس وقت تک کیسے گھر میں رہ سکتے ہیں جب تک کہ گھر میں سامان ہی نہ ہو۔ سامان لائے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت سامان کو ہی جوڑا جائے گا۔ ناظرین، یہ علم آپ سے پہلے کہاں تھا؟ ذرا غور کریں کہ اس وقت گھر میں سامان جوڑا جائے گا۔ ناظرین، اسی طرح اگر آپ گھر میں سامان جوڑ رہے ہوں اور اچانک گھر میں آگ لگ جائے تو کیا آپ سامان کو ہی جوڑیں گے یا پھر پہلے آگ بجھائیں گے؟ تو پھر جواب یہ ہوگا کہ ظاہر ہے پہلے آگ بجھائیں گے، ورنہ سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تو ناظرین پھر وہی سوال کہ غور کریں، آپ نے کہا کہ پہلے آگ بجھائیں گے ورنہ سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا، تو یہ علم آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ جہاں وہ علم آپ کے پاس آنے سے پہلے موجود تھا، اس حالت کو اسے کتب ہونا کہتے ہیں۔ آگ کیا ہے؟ اس کا علم صرف آگ ہی میں کتب ہے۔ آپ اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک کہ آپ آگ کو اقرا نہیں کر لیتے، یعنی اس میں غور کر کے
یہ نہیں جان لیتے کہ آگ میں کیا علم موجود ہے۔ جیسے ایک بچہ جو آگ سے ناشنا ہوتا ہے، وہ پہلی بار جب آگ کے قریب جائے گا تو اس سے نہیں علم کہ آگ کیا ہے، وہ بغیر کسی خوف و خطر کے آگ کو چھو لے گا، لیکن اس کے بعد آئندہ وہ آگ کے قریب بھی نہیں جائے گا، کیونکہ اس سے علم ہو گیا کہ آگ جلاتی ہے، جس سے جلنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ناظرین، وہ علم جو پہلے اس بچے کے پاس نہیں تھا، اس کے پاس آنے سے پہلے وہ علم کہاں تھا؟ اس حالت کو اسے کتب کہتے ہیں۔ ہم موجودہ دور کی اشیاء ہی کی ایک مثال لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ناظرین، جب آپ اپنے کمپیوٹر یا موبائل میں کچھ لکھتے ہیں یعنی کتب کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا آپ وہ قلم اور سیاہی سے کتب کر رہے ہوتے ہیں؟ اور کیا وہ کاغذ کے اوراق پر کتب ہو رہا ہوتا ہے؟ اور پھر کسی ایسی کتاب کی شکل میں محفوظ ہوتا ہے جسے آپ کتاب کہتے ہیں یعنی کاغذات کے اوراق؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ تو کمپیوٹر کے اس حصے میں کتب ہو رہا ہوتا ہے جسے آپ ہارڈ ڈسک کا نام دیتے ہیں۔ جس میں علم کتب ہو وہ عربی میں کتاب کہلاتی ہے۔ آپ جب اپنے کمپیوٹر میں کچھ کتب کرتے ہیں تو وہ کہاں پر کتب ہوتا ہے، کہاں پر جا کر محفوظ ہوتا ہے، وہ آپ جانتے ہیں، اسے آپ ہارڈ ڈسک کا نام دیتے ہیں۔ لیکن عربی میں اسے ہارڈ ڈسک نہیں بلکہ کتاب کہا جائے گا، عربی میں اسے کتاب کہتے ہیں۔ اب ناظرین، اگر وہ کتاب جس میں علم کتب ہوا وہ آپ کے سامنے لائی جائے، یعنی وہ ہارڈ ڈسک آپ کے سامنے لا کر رکھی جائے، تو کیا آپ اسے اقرا کر لیں گے یعنی پڑھ لیں گے؟ آپ یہ جان لیں گے کہ اس میں کون سا علم موجود ہے، کون سا علم اس میں کتب ہے جسے آپ ہارڈ ڈسک کہتے ہیں؟ اس میں کیا علم کتب ہے؟ نہیں نا، کیونکہ آپ میں یہ جاننے کی صلاحیت ہی نہیں کہ اس میں کیا کتب ہے۔ اس میں جو کتب ہے اسے جاننے کی صلاحیت کمپیوٹر میں ہے۔ ناظرین، یہ ہے کتب کا معنی، اور کتاب کیا ہے یہ بھی ہم پر واضح ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں اس کائنات کو، زمین و آسمانوں کو کتاب کہا، اور ان میں موجود تمام کی تمام مخلوقات کو اس کتاب کی آیات کہا۔ جب آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کتب کیا ہے اور کتاب کسے کہتے ہیں، تو پھر آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اس کائنات کو اللہ نے کتاب کیوں کہا۔ اللہ نے جس علم سے اس کائنات کو خلق کیا، تمام کی تمام مخلوقات کو خلق کیا، جیسے نظام چلا رہے ہیں، وہ سب کا سب علم انہی مخلوقات میں، انہی کے اندر موجود ہے، جسے عربی میں کتب ہونا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جب علم کتب ہوتا ہے تو اس کتب علم کو غور و فکر کر کے، جس میں وہ علم کتب ہے، اس کی گہرائی میں جا کر اس علم کے حصول کو عربی میں اقرا کہتے ہیں۔ گھر میں سامان جوڑنے کے دوران آگ لگ گئی تو پہلے آگ بجھائیں گے، حالانکہ کسی نے بھی آپ کو نہیں کہا بلکہ آپ نے خود جان لیا۔ جس طرح جان لیا، اسے عربی میں اقرا کہتے ہیں۔ یعنی آپ نے آگ کو دیکھا، آپ کو علم ہے کہ آگ اگر نہ بجھائی گئی تو یہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گی۔ یہ ہے یقرا یا اقرا۔ ناظرین، اب آتے ہیں لفظ مومن کی طرف۔ قرآن میں متعدد آیات میں نہ صرف لفظ مومن دیکھا ہوگا آپ نے، بلکہ ایک اور لفظ آمنو بھی دیکھا اور پڑھا۔ آمنو کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی بات کہے، کوئی بات کہی جائے، کوئی حکم دیا جائے یا کچھ بھی کہا جائے تو اس کی بات کو تسلیم کر لینا، یعنی اس کی بات کو، اس بات کو مان لینا۔ اور مومن کہتے ہیں جو اس بات کو مان کر، یعنی آپ سے کہی ہوئی بات کو مان کر اس پر عمل کرنا۔ یہیں پر آپ مومن اور مسلم میں فرق بھی جان سکتے ہیں۔ مومن تو آپ پر واضح ہو گیا کہ جو بھی حکم دیا جائے اسے مان کر اس پر عمل کرنا، اور مسلم کہتے ہیں جو حکم دیا گیا، جو بات کہی گئی، اس کے آگے سرنڈر کر دینا، اس پر عمل کرنا۔ ناظرین، بظاہر مومن اور مسلم میں ایک ہی معنی نظر آتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا فرق ان دونوں الفاظ میں زمین و آسمان کے فاصلے پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو نہیں علم کہ کون سا شخص ہے جو خود دل سے بات کو تسلیم کر کے عمل کر رہا ہے، یا پھر کون ہے جو کسی مجبوری، کسی دباؤ، کسی لالچ، کسی خوف یا ڈر کے تحت سرنڈر کیے ہوئے ہے، مجبوراً بات مان کر عمل کر رہا ہے۔ جو بغیر کسی خوف، دباؤ، لالچ اور ڈر وغیرہ کے بات کو دل سے تسلیم کر کے عمل کرتا ہے، وہ مومن کہلاتا ہے۔ چونکہ یہ اندرونی کیفیت ہے تو انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون دل سے تسلیم کر کے عمل کر رہا ہے اور کون مجبوراً تسلیم کر کے عمل کر رہا ہے۔ جب تک کہ راسخ علم نہ آ جائے تو تب تک وہ مسلم ہی ہیں، یعنی سرنڈر کیے ہوئے ہیں، بات کو مان کر عمل کر رہے ہیں۔ کسی نے دل سے تسلیم کیا یا مجبوراً،
یہ فیصلہ انسان کا نہیں بلکہ اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ انسان ظاہر کا مکلف ہے تو ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ کہ جس کا وہ مکلف ہی نہیں، جو اس کی پہنچ سے باہر ہے اس پر وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ناظرین، دجال کی آئین کے درمیان کتب ہوگا کفر، ہر مومن پہچان لے گا اسے۔ دجال کی آئین کیا ہے یہ ہم گزشتہ ایک ساتھ میں تفصیل کے ساتھ جان چکے، جو کہ تمام کے تمام دیکھنے کے آلات ہیں جنہیں کیمروں سمیت دیکھنے کے مختلف آلات کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ان آلات سے جو کچھ بھی آج آپ کے سامنے لایا جاتا ہے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے، وہ سارے کا سارا اللہ کے ساتھ کفر ہے۔ کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو۔ مثلا جب اللہ نے حکم دیا کہ ہر طرف سے کٹ کر مکمل طور پر یک رخ ہو کر فطرت پر قائم ہو جاؤ، تو دیکھیں کہ جو دجال کے دیکھنے کے آلات کے ذریعے آپ کے سامنے لایا جاتا ہے وہ فطرت ہے یا پھر فطرت کے مقابلے میں اس کی ضد، فطرت کا کفر، اللہ کے حکم کا انکار۔ ناظرین، مومن کیسے دجال میں کتب کفر کو پڑھ لے گا، کیسے پہچان لے گا؟ یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اگر آپ مومن ہیں یعنی آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ نے جو بھی حکم دیا، جو بھی بات کہی اسے دل سے تسلیم کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، تو دجال میں کتب کفر یعنی اللہ کی ہدایات، اللہ کے احکامات کے انکار کو بالکل واضح پہچان سکتے ہیں۔ بالکل بھی مشکل نہیں ہے اس کے پہچاننے میں۔ اور دوسری بات یہ کہ دجال کی آئین کے درمیان یعنی ماتھے پر کافر کتب ہوگا۔ ناظرین، ماتھا پورے وجود میں سب سے واضح ترین مکان کو کہتے ہیں جسے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ دجال میں کتب کفر جس کی وجہ سے یعنی اس کو اپنا رب بنانے والا کافر ہوگا، اللہ کے احکامات کا انکاری ہوگا، وہ اتنا واضح ہوگا، دجال کا کفر اتنا واضح ہوگا کہ ہر کسی کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن اقرا وہی کر سکے گا، یعنی اس کفر کو وہی پہچان سکے گا، اس کا اسے ہی علم ہوگا جو مومن ہوگا، یعنی جو دنیا میں زندگی اس طرح گزارے گا کہ جیسے اللہ نے اس سے حکم دیا، اللہ کے احکامات کو دل سے تسلیم کر کے ان کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا۔ آج دجال میں کتب کفر اتنا واضح ہے کہ جیسے جسم میں سب سے واضح ترین مقام ماتھا ہوتا ہے، کہ جسم کے کسی اور حصے پر کچھ لکھا ہو تو سب کو نظر نہیں آ سکتا، مگر ماتھے پر کچھ بھی لکھا ہو یا کوئی نشان لگا ہو تو ہر کسی کو نظر آ رہا ہوگا۔ بالکل اسی طرح دجال میں کتب کفر بھی اتنا ہی واضح ہے۔ اللہ نے اپنے رزق سے حلال طیب کا حکم دیا، مگر آج اللہ کے اس حکم کا انکار عملاً ہر طرف واضح نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے مقابلے پر انہی مشینوں، انہی ایجادات سے وجود میں آنے والا غیر اللہ کا رزق، جو کہ نہ صرف اللہ کے علاوہ اوروں کا ہے بلکہ حرام ہے، خبیث ہے، جو دڑا دڑ کھایا جا رہا ہے، جس کی ہر طرف برمار ہے، ہر طرف وہی نظر آ رہا ہے۔ یعنی آج جو کچھ بھی آپ کو ہر طرف نظر آتا ہے، وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا کسی بھی قسم کے استعمال کی اشیاء، آپ کی ضروریات کا سامان، کیا وہ فطرت ہے یا پھر اس کے مقابلے پر اس کی نقل؟ اللہ نے تو حکم دیا کہ فطرت پر قائم ہو جاؤ، اسی کو دین اسلام کہا، تو کیا آج اسلام کے دعوے داروں میں سے کوئی ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ فطرت پر قائم ہے؟ جب کوئی بھی فطرت پر قائم نہیں تو یہ دین اسلام ہرگز نہیں، یہ وہ دین نہیں ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کہا، جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، جس کے علاوہ دوسرا کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں دین اسلام ہر طرف سے کٹ کر یک رخ ہو کر فطرت پر قائم ہونا ہے، اور آپ اس کے برعکس جسے جی چاہے اسلام کا نہ دیں، وہ آپ صرف اور صرف خود کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے۔ ناظرین، اس بات کو تسلیم کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے، کیونکہ خود کو غلط کہنا اور آج تک جو کرتے رہے اس سب کو غلط کہنا ظاہر ہے اتنا آسان نہیں، لیکن مشکل بھی نہیں ہے اگر اللہ کی غلامی کرنا مقصود ہو۔ اگر خود کو بڑا بنائیں گے، تکبر کریں گے، تو ابلیس کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے جو آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ جب اس پر اس کا غلط ہونا واضح کیا گیا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی مان کر اپنی اصلاح کرتا اور فلاح پا جاتا، فلاح کا سودا کرتا، بلکہ وہ اکڑ گیا کہ اس نے جو پہلے کیا وہ کیوں غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ بالکل صحیح تھا۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟
اس کا انجام کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ناظرین، کیا دجال میں کفر ہر طرف کھلم کھلا واضح نہیں ہے؟ بالکل واضح ہے۔ اللہ نے فطرت پر قائم ہونے کا حکم دیا تو اللہ کے اس حکم کا کفر آپ کو ہر طرف نظر آئے گا۔ آپ نے پیاس بجھانی ہے تو اللہ کے حکم کا انکار فطرت کی بجائے اس کی ضد طرح طرح کے خبیث حرام مشروبات کھانا ہے تو اللہ کے حکم کا کفر طرح طرح کی مصنوعی اور فطرت میں مداخلت کر کے، اللہ کی مخلوقات میں مداخلت کر کے، چھیڑ چھاڑ کر کے، ان میں ملاوٹ کر کے خبیث حرام خوراکیں۔ ناظرین، سواری کے ذرائع جو آپ استعمال کرتے ہیں، کیا وہ اللہ کے حکم کے عین مطابق فطرتی ذرائع ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا؟ گدے، گھوڑے، اونٹ، خچر، یا پھر فطرت کی ضد مصنوعی ذرائع؟ آپ کی جتنی بھی ضروریات ہیں، کوئی ایک بھی شے ایسی نہیں کہ جو فطرت ہو، بالکل سب کا سب مصنوعی، فطرت کی ضد، فطرت میں مداخلت کر کے تبدیل شدہ۔ اپنے کچن میں موجود ایک ایک شے کو دیکھیں، اپنے گھر کی تمام اشیاء کو دیکھیں، اپنے گھر کے در و دیوار کو دیکھیں، ان پر موجود رنگ، کیا وہ فطرت ہے؟ ناظرین، ذرا غور تو کریں۔ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے نزدیک میں ایک پاگل سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوں گا، کیونکہ اس پیغام کو سننے اور دیکھنے والوں کی اکثریت دل میں اور اپنے ساتھ بیٹھے دوستوں، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور ایک دوسرے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص پاگل ہے، اور طرح طرح کی گالیوں اور حقیر ترین الفاظ و القابات سے نواز رہے ہوں گے، اور اس کے علاوہ ہر طرح کا رد عمل سامنے آئے گا جس کا وہ اظہار کرنے پر قادر ہے، جس کا وہ اظہار کرنے پر مجبور ہے۔ لیکن ایسے تمام کے تمام انسانوں کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ طوفان کو دیکھ کر ریت میں سر دنسا لینے سے طوفان ٹل نہیں جاتا۔ آپ کے اس رد عمل سے حق پر کوئی آنچ نہیں آنے والی۔ آج ان باتوں کا انکار کرنا، ان سے منہ موڑنا بہت آسان ہے، کیونکہ دنیا کی رنگینیاں جو سامنے ہیں، مگر یہ رنگینیاں ایسا دجل ہیں، ایسا دھوکہ ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان رنگینیوں کی آڑ میں ایک ایسا عذاب آپ کے سر پر آ چکا ہے کہ وقت کے فیصلہ سنانے کی دیر ہے، اور وقت بھی اپنا فیصلہ سنانے کو ہے۔ وقت اپنا فیصلہ سنانے کو بے چین ہے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ جب وقت اپنا فیصلہ سناتا ہے تو وقت کا فیصلہ ماننا مجبوری بن جاتا ہے، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔